أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now compare it with the revolution of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، عقائد بھی بدل گئے، معاشی نظام بھی بدل گیا، رسومات بھی بدل گئی، سیاسی نظام بھی بدل گیا. کوئی شے اپنی سابقہ حالت پہ قائم رہی ہی نہیں. پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے ٹوائنبی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں: محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. کس نے پتھر مارا؟ آپ نے مارا. اب پتھر جائے گا تو پھر کچھ لہریں اٹھیں گی کہ نہیں؟ تو معاشرے میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے انقلابی دعوت کا. البتہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، 2 سٹیجز بڑی اہم ہیں. پہلی سٹیج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص داعی انقلاب بن کر سامنے آیا ہے اس کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، شخصیت اس کو کسی طریقے سے مجروح کرو اور اس کی ہمت تو توڑ دو، اس کی ول جو ہے بریک کر دو. لہذا ساری پرسیکیوشن جو ہے، تشدد جو ہے، وہ داعی کی ذات پر ہوگا اور وربل ہوگا. پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا نظام ٹھیک ٹھاک ہے، صدیوں سے چلا آ رہا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ کہتا غلط ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے اس پر، دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹو سپریس دی ول، ان کی قوت ارادی کو کل کر دیا. اگر داعی بیٹھ جائے گا، ہمت جواب دے جائے گی، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. درخت کی جڑ کٹی تو سارا درخت خود ہی ختم ہو جانا. لیکن اگر وہ داعی کھڑا رہ گیا، کریکٹر ایساسینیشن کو برداشت کر گیا، جواباً اس نے یہ نہیں کہا تم پاگل ہو میں نہیں پاگل ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں خراب ہے، نہیں، کوئی جواب نہیں. پیسو ریزسٹنس ہے یہ، اس میں جواب کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، پیپل آر ریلینگ راؤنڈ ہم، لوگ تو جمع ہو رہے ہیں. تو پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے. انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں جیلوں میں ٹھوسو، انہیں قتل کرو، فائرنگ اسکوائرز کے سامنے کھڑے کر کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں مارو. اب یہاں بھی ضرورت ہے کہ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. کیوں؟ یہ کیوں بہت اہم ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں مجھے بار بار یاد آ رہا ہے ڈاکٹر راجرز. وہ بڑا ایکسائٹڈ فیل کرتا تھا جب میں یہ بیان کر رہا تھا. ضرورت کیا ہے؟ شروع میں انقلابی یا انقلاب کے داعی تھوڑے سے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی وائلنٹ ہو جائیں تو اس سسٹم کو حق حاصل ہوگا کہ انہیں کرش کر کے ختم کر دیا جائے فوراً. لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، تو ٹھیک ہے ٹارچر کریں گے، پرسیکیوٹ کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ ختم کر دیں. اس کو میں کہتا ہوں ٹو بائی ٹائم، وقت حاصل کرنا جو ہے، مہلت عمل، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں. طاقت ہوگی تو پھر سسٹم کو
ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کریں گے اس کے ساتھ؟ طاقت ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں وقت چاہیے، مہلت چاہیے. لہذا ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے تحفظ کے لیے بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اور اس کا جو ایک نہایت اہم نتیجہ نکلتا ہے، اب وہ کیا ہے؟ دیکھیے معاشرے میں چودھری لوگ بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، عوام بھی تو ہیں. وہ چودھری، وہ سردار، وہ تعلق دار، وہ جاگیردار، وہ تو سمجھ رہے کہ یہ ہمارے خلاف انقلاب ہے. عوام تو نہیں سمجھ رہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. وہ ڈمب ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے. اسی کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اندھے بہرے تو نہیں ہوتے نا. گونگے تو ہیں، اندھے بہرے تو نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے انہیں، کیوں قتل کیا گیا، کیوں ان کے گھر جو ہیں وہ بارود سے اڑا دیے گئے، کیوں ان کے پوری فیملیز کو جو ہے کولو کے اندر پلوا دیا گیا. وائی واٹس دی کرائم؟ انہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، واٹ؟ نتھنگ. دے بلیو ان دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس آل. They want to put an end to exploitation, discrimination and suppression. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اندر ہی اندر عوام کی ہمدردیاں ان انقلابیوں کے ساتھ ہو جائے گی. اگر وہ بھی جوابی کارروائی کریں تو پھر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دو طرفہ معاملہ ہے. انہوں نے مارا، اس نے بھی مار لیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو کچھ نہیں کر رہے، یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو ہمدردیاں جو ہیں عوام کی، سائلنٹ میجورٹی کی، چاہے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ غلط کام کر رہے ہو تم، کیوں مار رہے ہو ان کو، کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں ان کو، کیوں قتل کر رہے ہیں ان کو. نہیں، they don't have the courage. But within their own hearts وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے. اور مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. جنہوں نے دلوں کو فتح کر لیا پھر آخر کا فاتح زمانہ وہی ہوں گے. یہ چوتھا جو ہے، اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ گنتی میں تو چوتھا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، لیکن شروع تو پہلے سے ہو گیا، پہلے دن سے ہو گیا. اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس. کم ان دی فیلڈ اینڈ چیلنج دی سسٹم، confront it, shifting from the fourth to the fifth. یہ انتہائی نازک فیصلے کا وقت ہے. قیادت کی ذہانت کا ثبوت یہی ہوگا. اگر ابھی تیاری پوری نہیں ہے اور آپ نے اقدام کر دیا تو آپ ختم ہو جائیں گے. دوسری طرف یہ بھی ہے تیاری پوری ہے اور موقع بھی ہے اور آپ نے موقع کھو دیا تو بھی یو ہیو مس دی بس، گیا موقع. اٹ گوز بوتھ ویز. اگر آپ نے موقع گوا دیا تب بھی آپ ناکام، اور اگر آپ نے قبل از وقت اقدام کر دیا تب بھی آپ ناکام. تو سوئچنگ اوور فرام دی پیسو ٹو دی ایکٹیو ریزسٹنس is the most crucial decision to be taken by the leadership of the party. جب یہ محسوس ہو کہ اب ہماری تعداد کافی ہے، کافی کا مطلب مختلف ہوگا. کوئی ایک ملک چھوٹا سا ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، تو شاید 50,000 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائے تو کافی ہو جائیں. ایک کی 15 کروڑ کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ آدمی تو ہو. تو تعداد کافی کہہ رہا ہوں میں، کوئی فکس نہیں ہے یہ. نمبر 2 یہ کہ اب ان کے اندر ڈسپلن کی پوری پابندی ہو گئی ہے. لسننگ اینڈ اوبیئنگ. انہیں حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے، اور جب کہا جائے گا رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ نہیں کہ یا تو چلتے ہی نہیں، چلتے ہیں تو رکتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے چل پڑے. جیسے ہوا تھا مالاکنڈ میں جو تحریک شریعت چلی تھی ملا صوفی محمد صاحب کی،
انہوں نے حکم ہی نہیں دیا تھا، گولیاں شروع ہو گئی، ان کا کوئی حکم نہیں تھا۔ پھر وہ جا کر جو مورچے بنا لیے تھے ان کے فالوورز نے پہاڑوں کے اوپر، جہاں جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اترو، مت کرو یہ، انہوں نے کہا مولوی بک گیا یہ۔ تو یہ جماعت نہیں تھی، ڈسپلن نہیں تھا، موب تھا جو ایک جذباتی اپیل کے اوپر آگے آ گیا تھا۔ جب تک آرگنائزیشن، ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے نہ ہو۔ نمبر 3، یہ تیار ہے ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے، انکلوڈنگ دیئر لائفز، دے آر ریڈی۔ یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں، تعداد کافی ہو، ڈسپلن ہو، اور کمٹمنٹ ہو کہ اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار۔ 3 شرطیں پوری ہو جائیں، then the movement will switch over from passive resistance to active resistance۔ ایکٹیو ریزسٹنس کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں گا، کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا میں۔ خاکہ آپ بالکل سیکولر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جما لیں، پھر اس میں رنگ بھریں گے ہم، لیکن دعویٰ میرا یہ ہے، ایوری تھنگ سورس از دی سیرہ آف دی پروفٹ، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک صاحب نے کتاب دی، دی میکینکس آف ریولوشن، اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے میرے موضوع کی کتاب، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ میکینکس آف ریولوشن تو مجھے ملا ہے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ آپ نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیں۔ آپ نے براہ راست ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے، کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، چھوڑا ہے، دیکھا ہے ذرا۔ مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ ہم تشدد نہیں کریں گے، مار دھاڑ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے، کاٹیں گے اس کے اوپر سوت۔ چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان قرار دے دیا۔ ذرا تو غور تو کیجئے، 20ویں صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان قرار دے رہی۔ چرخہ کاٹیں گے، سوت بھی جو ہے وہ بنیں گے، پھر اس سے کھدر بنیں گے، وہ پہنیں گے، ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ اب بتائیے کوئی قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تم انگریزی کپڑا پہنو؟ اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچایا؟ کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں، لیکن کھلبلی مچ گئی، مانچسٹر کی ملیں بند ہونے لگی۔ اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا جہاں کھپت ہوتی تھی کپڑے کی، لٹھا چلا آ رہا ہے، گرم کپڑا چلا آ رہا ہے، ململ چلی آ رہی ہے، وہ سب پہن رہے ہیں بڑے عیش کے ساتھ، اور اب وہ کھادی ہے، کھادی چل رہی ہے، ہم تو نہیں خریدیں گے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا، کہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہے اب کچھ ہونے والا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ کوئی تشدد نہیں کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کوئی مار دھاڑ نہیں کریں گے، لیکن قانون توڑیں گے۔ اور قانون بھی کیسا؟ بڑا ہی معصوم قانون۔ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کر دیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے، پرماتما کے پانی سے نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایکسائز ڈیوٹی تھی۔ It means you have threatened the taxation policy of British India۔ آپ نے برطانوی حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کو چیلنج کر دیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، سر پھٹے، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے، بڑے پیمانے پر جیلیں جو ہے بھری گئی۔ یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی کہ جو کی ہے گاندھی نے۔ اس ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد پھر مرحلہ چھٹا اور آخری آ جاتا ہے، دیٹ از دی ڈائریکٹ کلیش، تصادم، نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ آپ کا تصادم، فزیکل تصادم۔ کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو
شروع کر دی ہے ریزسٹنس، تو اب گویا کہ آپ نے ڈائریکٹلی چیلنج کر دیا پورے سسٹم کو. Now the system will come over you with the full strength. کچل دو انہیں، مار دو ان کو، ختم کر دو. And now it will be the test. اگر آپ نے تیاری ٹھیک کی تھی، تربیت صحیح کی تھی، تنظیم صحیح کی تھی، اور صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا تھا، آپ کامیاب ہو جائیں. اگر آپ نے تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا تھا، ابھی نہ آپ کے پاس تعداد اتنی موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ وہ لسن اینڈ اوبے کے عادی تھے، اور آپ نے جو ہے پنگا لے لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. اس فائنل سٹیپ کے آنے کے بعد کوئی درمیانی بات نہیں ہے، یا تخت یا تختہ. Either the revolutionaries will be eliminated, exterminated, ختم ہو جائے, اور the system will change. یہ جو تصادم ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. تصادم ہوگا وہ پورا فزیکل، اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ آخری سٹیج ہے تصادم. علامہ اقبال نے، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ایک شعری انداز میں آپ سمجھنا چاہیں، تھوڑی سی فارسی ہے، اور میں جب بھی یہ شعر سناتا ہوں تو یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ کچھ اندازہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ اقبال نام کا جو گزرا ہے، ہمارے ہاں دفن ہے لاہور میں، یہ کبھی کبھی کس روحانی مقام پر ہوتا تھا. اللہ سے ہم اپنا مکالمہ بیان کر رہا ہے. گفتند جہان ماں آیا بدتومی سازد. اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے، تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. کیا اقبال کے اشعار ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. یہ شراب جو بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں یہ سرمایہ دار اور کارخانے دار، یہ شراب لال پڑی، یہ مزدور کے خون کے اندر، اس کے رگوں میں سے کشید کی ہوئی شراب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. از جفائے دہ خود آیا کشت دہقانہ خراب. اور جو جاگیردار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی خراب ہے. دہقان کی کھیتی سے اس کے بچے کو دانہ نہیں مل رہا، وہ بھوکا. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی عظیم نظم ہے اقبال کی ہے، انقلاب کا نعرہ. تو اقبال نے کہا گفتم کے نمی سازد، گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازد. اللہ نے مجھ سے پوچھا اے اقبال، میری دنیا جس میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند ہے؟ گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، پسند نہیں ہے. گفتند کے برہم زن. فرمایا کہ اچھا توڑ دو، پھوڑ دو، درہم برہم کر دو، گو ایڈ. وہ کیسے کر دو؟ اب دو مصروں کے اندر ہے، پہلے 4 مراحل اور پھر 2 مراحل. پہلے مصرے میں 4 مرحلے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، آپ اسے دعا دے رہے ہیں، یہ درویشی ہے کہ نہیں؟ بدھ مت کے بھکشو بنے ہوئے ہیں، مارا جا رہا تو جواب نہیں دے رہے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. جب تیار ہو جاؤ، وہ جو میں نے کہا 3 لیولز، تعداد بھی کافی ہے، ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہے، ڈسپلن کے بھی پابند ہیں، اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہے. 4 چیزیں میں نے 4 کی 3 کر دی تھی، 4 ہی چیزیں. تو اب اپنے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جنگ کے ساتھ.
یہ ٹکراؤ، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، واز سے انقلاب نہیں آتا. ٹکراؤ میں جانے جائیں گی خون دینا پڑے گا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھنڈے 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 انقلاب نہیں آتا. یہ 6 مراحل ہیں جو میں نے گنوا دیے، یہ کسی ملک کے، کسی ٹیریٹری کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل ہیں. انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت، اس کو قبول کرنے والوں کی تنظیم، ان کی تربیت، تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ. ایک 7ویں سٹیج بھی ہے، ٹرو ریولوشن، جو واقعی انقلاب ہو، ایسے نہ آپ انقلاب کہہ دیں اسے. یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. کیمسٹری جنہوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں، ریڈ لٹمس، بلو لٹمس پیپر. وہ کیا ہے؟ انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی یا ملکی یا حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا، کیونکہ انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ انقلابی نظریہ. نظریوں کو بارڈر کراس کرنے میں دیر نہیں لگتی، اسے کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے، اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے. نظریہ زوردار ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، مدلل ہے، مبرہن ہے، تو اٹ ول پوزیس دی پیپل. انقلاب لازماً ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ انقلاب تھا کہ نہیں. اس کی میں مثال بعد میں دوں گا آپ کو. لہذا اسے آپ تصدیر الانقلاب بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا، اور ایکسپورٹنگ دی ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. یہ 7ویں سٹیج ہے. یہ ہے skeleton of the revolutionary process which I have derived, alhamdulillah, from the life and the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب آئیے اس میں رنگ بھرے. انقلابی نظریہ اسلام کا کیا ہے، محمد کا کیا ہے؟ ایک لفظ، توحید. لیکن میں ویسے ہی توحید کا لفظ کہتا تو آپ کہتے بس ایک اللہ کو ماننا، کسی کو شریک نہ ماننا، قبروں کو سجدہ نہ کرنا، بس اور کیا آئے گا؟ توحید. اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید سے بحثیں شروع ہو گئی. وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، توحید وجودی ہے کہ نہیں ہے، کفر ہے کہ حق ہے، ذات و صفات کیا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ بحثیں ہو رہی. یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا. اب اس کے انقلابی جو ہیں، جو نتیجے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کی جڑوں کے اوپر گرے. سب سے پہلی بات، کوئی انسان حاکم نہیں ہے، نہ کوئی قوم حاکم ہے. لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آزری. نیگیشن آف ہیومن ساورنٹی. کوئی ہیومن ساورنٹی ممکن نہیں ہے، نہ کسی انڈیویجول کی بادشاہت کی شکل میں، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر، جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا، اور نہ ہی عوام کی ساورنٹی. شرک ہے، بدترین شرک ہے پاپولر ساورنٹی. ساورنٹی belongs to him. شارع صرف وہ ہے یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے رسول ہے. شارع شریعت بنانے والا وہ ہے، قانون ساز وہ ہے. اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نو ساورنٹی، نو ہیومن ساورنٹی واٹس ایور. سیاسی نظام کی جڑوں پر پڑ گیا کہ نہیں؟ نمبر 2، کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر. نیگیشن. کمیونزم کی بھی نیگیشن، کیپٹلزم کی بھی نیگیشن. مالک صرف وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. حاکمیت اس کی، خلافت تمہارے لیے.
مالکیت اس کی، امانت تمہارے لیے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا جسم بھی اللہ کا ہے، انا للہ، اب اللہ کے ہے۔ یہ ہاتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ دماغ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، کوئی گھر دے دیا ہے تو اللہ کی امانت ہے، اولاد دی ہے تو اللہ کی امانت ہے۔ ملکیت تامہ، تامہ ملکیت وہ ہوتی جو چاہے ہم کریں۔ حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز اور تمہاری جو دین ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے؟ ان نفعل ما نشاء فی اموالنا، ہمارے مال ہے ہم جو چاہیں کریں، تم کہتے ہو نہیں، تم کہتے ہو سود پر مت دو، Who are you؟ ہمارا مال ہے ہم دیں گے، وہ لینا چاہتا ہے، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ تم آگے مجھ سے سود پر پیسہ لو، ہمارا مال ہے۔ یہ ہے کیپٹلزم، آپ مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، امین سمجھیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے، آپ اپنے پاؤں سے اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ چلیں، آپ کا مال وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں۔ نمبر 3، سماجی سطح پر بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، جو میں نے ایچ جی ویلس کی آپ کو دی گواہی۔